کلاسرا صاحب کافی جو ہے وہ نئی تعیناتیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں، لیکن قلمدان دینے میں ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب تھوڑے کنفیوز نظر آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کنفیوژن کی؟ اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو معاملہ کنفیوژن سے زیادہ جو ہے، آپ کو یاد ہوگا، میں خود حیران ہو رہا ہوں، 1 سال تو ہو گیا الیکشنز کو، حکومت بھی چل رہی ہے، ملک بھی چل رہا ہے، پاکستان بھی چل رہا ہے. یہ جو نئے 23-24 لوگ نے رکھے، ان کے بغیر ملک چل رہا تھا. بلکہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ 1 سال میں ہم اسٹیبلٹی لے کر آئے، اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک ہو گئے ہیں، اکانومی ٹھیک ہو گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج آپ کا ٹھیک ہو گیا، ڈالر جو ہے رک گیا ہے، اور پھر آپ کے ریمیٹنسز آپ کے بڑھ گئے ہیں، آپ کی جو ایکسپورٹ تھی وہ بڑھ گئی ہے، اور ملک میں مہنگائی کی شرح جو ہے نا وہ بھی کم ہو گئی. جب 1 سال آپ اس ملک کو چلا سکتے ہیں، اور مشکل ٹائم تھا بقول آپ کے جب آپ واپس آئے تھے، ایک مطلب پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نہیں تھی، ہنگامے بھی ہو رہے تھے، لانگ مارچز بھی تھے، دھرنے بھی تھے، سب کچھ چل رہا تھا. آپ نے 1 سال یہ تمام گلیڈیٹرز کے بغیر جو آپ نے نئے لے کر آئے ہیں، آپ نے ملک چلایا ہے، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اشتہارات دیے ہیں. ابھی مریم صاحبہ نے کتنا بڑا انہوں نے اشتہار بھی دیا کہ ہم نے ملک کو ٹھیک کر دیا، اور بڑی حد تک پرفارمنس اپنی کا دیا انہوں نے. اچھا، اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب نے اپنی بھتیجی سے وہ ہو کر کے جناب انہوں نے تو دے دیا اشتہارات اتنے بڑے بڑے، میں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے پورا کا پورا ریڈ زون جو ہے نا انہوں نے اپنے بینر سے بھر دیا ہے، انہوں نے بھر دیا، اور ہر ایک بینر پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کیا کام کیے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے 1 سال میں ملک کو آپ کے بقول بہت بہتر کر دیا ہے، تو پھر ان کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ کو 23-24 لوگوں کی؟ اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کا وفد آ رہا ہے، جو ٹارگٹ آپ کو ٹارگٹ دیے گئے تھے آپ کو ٹیکس کی کلیکشن کے، وہ آپ کے ٹارگٹس پورے نہیں ہوئے، آپ مشکل کا شکار ہیں. IMF ابھی آپ کو بیٹھ کے تھوڑا سا وہ ٹائٹ کرے گا. ایک طرف پیسے نہیں ہے، ٹیکس کلیکشن آپ کہتے ہیں ہماری کم ہوئی ہے، اور دوسری طرف آپ نے بیٹھ کے ٹیکس پہ جو اچھا خاصا بوجھ پڑنا ہے، ایک وزیر آپ کا اچھے خاصے کروڑوں میں پڑتا ہے، ایک MNA پڑتا ہے آپ کو، تو ایک جب وزیر آئے گا تو اس کے اخراجات علیحدہ ہوں گے. یہاں پہ خیر IMF جو ہے نا بڑا وہ سمجھدار ہے، اس معاملے پہ انہیں کچھ نہیں پوچھتا، نہ ان سے سوال و جواب کرتا ہے. آپ نے یہ محکمے جو ہیں ان کو دینے ہیں، اب ان کو محکمے نہیں مل رہے، کون سے محکمے دیں؟ یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے. اس کی وجہ 18ویں ترمیم تھی. 2010 میں جب آپ نے یہاں پہ 18ویں ترمیم کی تھی تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جناب اب آپ کو یہاں فیڈرل حکومت کا بوجھ ہم نے کم کر دیا، اب سارے محکمے صوبوں کو چلے گئے ہیں، سارا کام تو صوبوں میں ہونا ہے. 24 کلومیٹر کے اسلام آباد ہے، یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیکشن آفیسر، بلکہ ایک اگر دیکھا جائے ڈپٹی کمشنر چلاتا ہے، یہ ضلع ہے. 24 کلومیٹر کا اسلام آباد ایک ضلع ہے. ایک ضلع کو چلانے کے لیے آپ نے 40 اور 50 وزیروں کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ اس وقت ہمیں یہ منجن بیچا گیا تھا کہ خود مختاری کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اسلام آباد میں صرف مین وزارتیں رہیں گی، باقی صوبوں کو جائیں گی. وہاں پہ علیحدہ آپ نے وزارتیں کریٹ کی، وہاں 40 علیحدہ وزیر ہیں، یہاں 40 آپ نے علیحدہ سیٹیں نکال لی ہیں. اب یہاں بھی وزیر ہیں، وہاں بھی وزیر ہیں، اور وزیروں کے پاس پھر محکمے نہیں ہیں. محکمے اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے بہت سارے محکمے بند کر دیے ہیں. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کون سی وزارت ہم کس کو دیں. یہ جو لوگ لائے گئے ہیں، اب یہ 2-4 وجوہات کی وجہ سے ان کی وزارتوں میں ان کو ڈیلے ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ محکمے ڈھونڈنے پڑیں گے کس کو ہم نے کیا دینا ہے، نمبر 1، اور کون سی وزارت ایسی خالی پڑی ہوئی ہے جس کی ضرورت ہے وزیر کے لیے. اور اس میں دوسری چیز جو ہے لابینگ. ہر وزیر کی کوشش ہوگی، خواہش ہوگی کہ مجھے کوئی بڑی وزارت ملے. اس وقت وزارتیں جو بڑی، میں ابھی دیکھ رہا تھا، تھوڑی سی ہم نے کوئی ریسرچ کروائی ہے، جو اس وقت وزارتیں بچی ہوئی ہیں وہ 2-3 ہیں، باقی تو وہ ہو چکی ہے بندر بانٹ. 2-3 بس بھائی میں آپ کو بتا دوں، بھائی صاف ظاہر ہے اب اسی پہ دیکھ پک گئی ہے، دیکھ پہ لڑائی ہوگی کہ میرا حصہ کدھر ہے. اب دیکھ میں سے حصہ جو بہت سارے ایسے وزیر آپ کو ملیں گے، وزیر بے محکمہ ہوں گے. ابھی بہت ساروں کی اس کے بعد مطلب آپ سنیں گے کہ 6 کو وزارتیں مل گئی ہیں، 3 کو اگلے ہفتے دیں گے، 4 سے وعدہ کر لیا گیا ہے، 5ویں کو کہا گیا یار تجھے کیا یہ مسئلہ ہے، تجھے گاڑی چاہیے تھی نہ تجھے جھنڈا چاہیے تھا، مل گیا ہے، تو اب کو صبر کر، تجھے وہاں پہ اس میں ڈپلومیٹک انکلیو میں گھر بھی مل جائے گا. تیرا کیا مسئلہ ہے یار، تو نے وزیر ہی بننا تھا، تو نے کون سی یہاں پہ کوئی کرتب بڑے بڑے کرنے ہیں. یہ باتیں ہوں گی. اب وزیر جو ہیں، جو اس میں مین جو مجھے لگتا ہے بچی ہوئی وزارتیں ہیں اس وقت، ایک تو آپ کی ایک جو اہم وزارت مواصلات کی ہے، کمیونیکیشن کی، پھر آپ کی ریلوے کی ہے، یہ آپ کی بڑی ہیں. باقی جو بچی ہوئی ہے نا انہوں کے، وہ کسی ان کے کام کی نہیں ہے. حالانکہ ایک اہم بڑی وزارت ہے، لیکن اسے پاکستان میں جو بیکار اور نکمہ ترین جس کو ڈمپ کرنا ہونا وہ وزارت دی جاتی ہے. اب گیس کر سکتے ہیں وزارت کیا ہو سکتی ہے جو موجودہ دور میں سب سے اہم وزارت سمجھی جاتی ہے، اور کسی ایسے بندے کو جو دی جائے گی جو نلائکی کی آخری حد پہ ہوگا، اور وہ بھی نہ خوش ہوگا کہ مجھے یہ وزارت انہوں نے کیوں دی ہے.
آپ شاید گیس نہیں کر سکیں گے, میں آپ کی مدد کرتا ہوں. یہ آئی ٹی کی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی, جو دنیا کی سب سے بڑی اس وقت اہم آپ کی وزارت سمجھی جانی چاہیے, وہ خالی پڑی ہے 1 سال سے. اس کا کوئی وزیر نہیں ہے, وہ آپ کی پرائرٹیز نہیں ہے, آپ کے اس میں نہیں ہے. اس سے اندازہ کر لیں کہ اس ملک کو اس کے باوجود آپ نے چلا لیا. اور پچھلی دفعہ بھی عمران خان صاحب کا دور اور نواز شریف صاحب کا دور, اب اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ ہر اس وزیر کو بھیجا گیا جو نہیں جانا چاہتا تھا, جس کو اس کو آئی ٹی کے ABC کا نہیں پتا تھا, آپ کو علم نہیں تھا. ایک ہوا میرا نگران حکومت کے دور میں ایک اچھا فیصلہ, عمر سیف جو ہیں وہ آئی ٹی کے ان کو منسٹر لگایا گیا تھا, وہ کنسرنڈ آدمی تھے, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. میں نے تاریخ میں پہلی اور آخری دفعہ دیکھا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب انہوں لگا دیا تھا. باقی وزیر اب جناب وہ اس وقت سفارشیں ڈھونڈ رہے ہوں گے. پہلی سفارش تھی کہ ہمیں وزیر بنے, اب وزیر بن کے سفارشیں کرا کے, دوسری سفارش ہوگی بڑی تگڑی وزارت دی جائے. اس کے بعد لابنگ کی جائے گی کہ ہمیں جناب کوئی دفتر اچھا سا ملنا چاہیے پارلیمنٹ لاجز میں. پھر ہوگا کہ منسٹری میں دفتر ہمیں بہتر ملنا چاہیے. اگلے ان کی لابنگ شروع ہوگی, لڑائی شروع ہوگی کہ ہمیں گاڑی بڑی ملنی چاہیے, ہمیں کسی کو کوئی کہے گا کہ ہمیں کوئی تھریٹ ہے, کوئی ہمیں کوئی جان کو خطرہ ہے تو ہمیں کوئی اس پہ دیں, کوئی بلٹ پروف گاڑیاں دیں, مرسڈیز دیں, V8 دیں. سو ایک اس کے مراحل ہیں. یہ ابھی دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے. یہ گیم کے وہ لیولز نہیں ہوتے جو ویڈیو گیم کھیلتے ہیں بچے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. نہیں پھنسے ہوئے نہیں ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں. کیوں پھنسے ہوئے ہیں کہ لوگ آئیں گے, دربار لگے گا, منتیں کریں گے, آپ سے فون کرواؤ, مجھ سے کرواؤ, ان سے کرواؤ, فلاں سے کراؤ. اس کے بعد پھر آپ اپنے کو بادشاہ سلامت فیل کرتے ہیں. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں جناب, بعد سے 2-4 وزارتیں چھوڑ کے انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں. اور شہباز شریف صاحب کا یہ ریکارڈ ہے, پنجاب میں بھی تھے تو ان کے پاس ایک دور میں 24 وزارتیں خود رکھی ہوئی تھیں. ابھی بھی 5 منسٹریز ہیں اور 2 ڈویژنز ہیں ان کے پاس. 2 ڈویژن ہیں. سو الٹیمیٹلی اگر فیصلے آپ نے ہی کرنے ہیں, جو آپ کے پاس آتے, کیبنٹ کے پاس فیصلے مین جاتے ہیں, تو آپ کو کرنے کی کیا ضرورت. مجھے تو یہ 2 وزارتیں اہم لگ رہی ہیں جن کے وزیروں کی ضرورت ہے, مواصلات کی اور آپ کے اس کی ریلوے کی. یہ 2 اہم وزارتیں, ان کے وزیر لگا دیں, باقیوں کو وزیر محکمہ کر دیں, گاڑیاں دیں, جھنڈے دیں, پیسے دیں, ان کو TADA دیں, خرچہ دیں, اپنے رشتہ داروں کو جائیں ملیں, مبارکبادیں وغیرہ لیں. کیونکہ باقی اہم وزارتیں مطلب میں بتا دیتا ہوں, اس پاورٹی ایلیویشن ہو, انٹیلیجنس بیورو کی اس میں بتایا گیا, وزارت نیشنل آپ کی سیکورٹی آ گئی, اس کے نج کاری کی تو آلریڈی ان کے پاس ہے, سرمایہ کاری بورڈ ہے. تو یہ ایسی وزارت, انسانی حقوق, اس ملک میں کون سے انسانی حقوق ہیں بھائی, تو آپ نے وزارت بنا دی ہے. الزام آپ پہ یہ لگ رہا ہے کہ انسانی حقوق کی ولیشنز ہو رہے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے آپ کو اتنی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں, بس وزیر بن گئے ہیں, نام آ گئے ہیں, مبارکبادیں لگ گئی ہیں, فوٹو شوٹو ٹھپے چھپے لگ گئے ہیں. اب ایک بہت بڑا فوٹو ڈرائنگ روم میں لگ جائے گا. گرینڈ چلڈرن آج سے 100 سال بعد بتایا کریں گے اپنے دوستوں, لک مائی گرینڈ پا واز دا فیڈرل منسٹر اور دا منسٹر آف دا مشیر. وہ کام ان کا ہو گیا. باقی آپ کی وزارتوں کا یہاں اسلام آباد میں کوئی کام نہیں ہے, سارے کام صوبوں میں ہیں. آپ نے جان بوجھ کے اتنی بڑی ایک یہ فوج اکٹھی کر لی ہے جس کا کوئی کام نہیں. اس فوج کے بغیر آپ نے 1 سال بقول آپ کے اشتہاروں کے اور آپ کے بینرز کے آپ نے ملک کو آپ نے ٹھیک کر دیا. جب ٹھیک کر دیا ہے تو مزید ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت ہے. میرا خیال ہے اینے کافی نے جنہاں تسی کام چلا رہے, تواڈے کول تو کیبنٹ بیٹھن دی جگہ ہی نہیں ہونی کہ انہوں بٹھائی کتنے وزیراں کدھر بیٹھائے. بالکل. اور جب آتے ہیں تو سب سے پہلی جو ہے وہ ایک پاپولر نعرہ یہ لگتا ہے کہ کابینہ کا سائز جو ہے وہ ہم چھوٹا رکھیں گے اور لمیٹڈ رکھیں گے. یہ ہر دفعہ ہر حکومت جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں.